آداب. حسب وعدہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. پچھلے ہفتے آپ سے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ذکر ہوا تھا ایک کانسیپٹ کا جس کو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے. ایک انگریزی کی بہت پرانی ایک نظم ہے وانڈرر. یہ کانسیپٹ جو ہے اس میں بھی ہے. یہ اس کا شاعر کون ہے اس کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں، اور تقریباً انگریزی بھی تھوڑی سی مشکل ہے. اولڈ انگلش 10ویں صدی کی لکھی ہوئی ہے. اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آدمی ایک ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے ساتھیوں کو اور اکیلا پن محسوس کر رہا ہے، اور ایک قسم کی ایگزائل میں. اوبیسنٹ لفظ ہے لیٹن کا کہ یہ لوگ کہاں گئے. تو اسی طرح کی یہ پوئم جو ہے وہ انہوں نے لکھی. وہ کہتے کہ وہ تمام جانور، وہ تمام لوگ، وہ تمام ساتھی جو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے. اسی قسم کی ایک نظم جو ہے وہ چارلس لیمب نے لکھی ہوئی ہے. جب میں 11ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو تب میں نے پڑھی تھی یہ، اور اس کا نام تھا دا اولڈ فیملیئر فیسز، چارلس لیمب. اور اس میں بھی تقریباً کانسیپٹ جو ہے وہ یہی تھا کہ جی کہ وہ پرانے چہرے جو ہیں وہ سب کے سب کہاں چلے گئے. کچھ اس میں سے ایک آدھ چیز کا جو ہے وہ اردو میں اس زمانے میں 11ویں جماعت میں جس قسم کی عقل ہو سکتی انسان کی اردو ترجمہ کیا تھا، جو تھا کہ میرے کچھ دوست تھے، میرے کچھ ساتھی، سب مجھ کو چھوڑ گئے ہیں، میں جن کا ہوں متلاشی. اور آخری اس کا تھا کہ میں ماضی کے سائے پہ ایک روح کے موافق چلتا رہا، میں ماضی کے صحرا میں ایک روح کی موافق چلتا رہا، ایک ایسے متلاشی کی طرح جو صحرا میں بھی چلتا رہا، سب جس کو چھوڑ گئے ہیں وہ جن کا ہے متلاشی. تو اصل میں جو اس کے اصل زبان ہے جو کنکلوڈنگ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کچھ لینگویج جو ہے وہ انگریزی میں کچھ اس قسم کی تھی. How some they have died, and some they have left me, and some are taken from me, all are departed, all are gone, the old familiar faces. اصل میں انسان کا جو ہے وہ مورٹیلٹی کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل کریچر ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں، میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ چارلس لیمب بنیادی طور پہ ایک ایسےسٹ تھے، کالمز یا ایسے لکھا کرتے تھے، اور ان کی کتاب مشہور ہے. ان کا مجموعہ جو ہے ایسیز کا ہے دی ایسیز آف ایلیا. اس کے علاوہ ان کے بعد یا ان کے کنٹمپرری تھے جوزف ایڈیسن، اسپیکٹیٹر کے لیے لکھتے تھے. اسپیکٹیٹر آج بھی جو ہے وہ لندن سے چھپتا ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ سیٹائر ہوا کرتا تھا. جیسے کہ ان کی مشہور ہے ایکسرسائز آف فین، کہ جی کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس زمانے کی جو ہے عورتیں فیشن کے طور پہ فین کو لیتی تھی، ان کو کیسے ایکسرسائز کر کے تو فیشن دکھایا جائے. اس قسم کے جو ہے ان کے سبجیکٹ رہتے تھے. لیکن ایک سبجیکٹ جو ہے وہ کچھ ملتا جلتا ایسا کہ جیسے چارلس لیمب لکھا کرتے تھے ان پریز آف چمنی سویپر اور باقی، جس میں ایک پیتھوس، ایک درد محسوس ہوتا ہے. اس قسم کا ایک ایسے انہوں نے بھی لکھا ہے. یہ لکھا ہوا انہوں نے ویسٹ منسٹر ایبے قبرستان کے بارے میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں قبرستان میں جاتا ہوں اور اکثر وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک باپ کا کتبہ لکھا ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ بھری جوانی میں وہ کیسے ان کو چھوڑ کے چلا گیا. کہ میرا دل پسیج جاتا ہے. چند قدم آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ اس باپ کی بھی قبر جو ہے وہ ساتھ میں ہی ہے، اور اس کے لیے یہ بالکل فضول محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ افسوس کیا جائے جن کو آپ فالو کرنے والے ہیں. چند ایک بات ہے اور بھی خوبصورت کی، انہوں نے کہا جی کہ میں نے بہت ساری ایسی مزار دیکھے شاعروں کے جن کے اوپر کتبے نہیں لکھے ہوئے تھے، جن کے اوپر کچھ لائن نہیں لکھی ہوئی تھی، ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. اور بہت سارے ایسے دیکھے
لوہے مزار یا کتبے، ان کے اوپر جو لائنیں، جو پلیٹس جو تھی وہ ان کے اوپر دیکھی، جن کے نیچے جو ہے وہ کوئی شاعر نہیں تھا. اور یہ کہ ان جگہوں پر جو ہے وہ سن ولادت، برتھ ڈیٹ اور ڈیتھ ڈیٹ جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی ایک جو ایپک ہے اس میں جو کچھ کریکٹر کریٹ کیے جاتے ہیں، جن کے نام اچھے اچھے رکھے جاتے ہیں، ماں سوائے یہ کہ وہ مارے جاتے ہیں ایک یودھا کے ہاتھوں، اس کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف. تو اسی طرح سے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص فلاں تاریخ کو پیدا ہوا اور فلاں تاریخ کو انتقال کر گیا، تو مجھے ایک سٹائر لگتا ہے اس کی پوری زندگی کے اوپر کہ ان دو واقعات کے درمیان گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. جوزف ایڈیسن کا اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ پڑھیے گا ویسٹ منسٹر ایبے کے اوپر، انہوں نے لکھا ہوا ہے. ایک زمانے میں نے پہلے میر غلام رسول نازکی صاحب کا ایک شعر بتلایا تھا آپ کو. انہوں نے کہا کہ موت سے کس قدر ڈر جاتے ہیں لوگ، تم نے دیکھا ہم نے دیکھا پھر بھی مر جاتے ہیں لوگ. یہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان آب حیات کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو زندہ رہے اور صحت مند رہے. آب حیات کا مطلب ہے کہ اس کو کبھی جو ہے وہ ایسا پانی پی لے جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ قائم رہے اور وہ کبھی ختم نہ ہو، جس کو امرت بھی بولتے ہیں، امرت، کہ جس سے جو ہے وہ مرنا جو ہے وہ رہ جائے اور آدمی زندہ ہی ہمیشہ رہے. مگر ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے انسان کو، کیونکہ یہ بایولوجیکل بینگ ہے اور بایولوجی کا ایک کچھ ہینڈی کیپس آلریڈی موجود ہیں. وہ ہینڈی کیپ یہ ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اس میں ڈکے بھی آتا ہے، اس کی ایک اٹھان ہوتی ہے، اس کا ایک ڈکے بھی ہوتا ہے. لیکن انسان کو جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج نیچر کی طرف سے یا اوپر والے کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو دو چیزیں جو ہے وہ ایسی دی گئی ہیں باقی جانوروں کی نسبت، جو اس کو اس طرف کو لے کے جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو امر کر لے اور اپنی زندگی کو بڑھا لے. ایک تو عقل، کیونکہ یہ ہیرارکل فارم میں جو ہے اس کی عقل کی فارمیشن ہے، اور دوسرا ہاتھ میں یہ انگوٹھا. اور ان دو چیزوں کی وجہ سے اس نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے، بہت ساری جو ہے وہ انوینشنز کیے، آوشکار کیے اور کامیاب ہوا، اور کوشش کی کہ وہ اپنے اس بایولوجیکل ہینڈی کیپ کو دور کرے، بایولوجیکل ہینڈی کیپ کو دور کرے. بچپن میں ایک سیریل آتا تھا، امریکن سیریل، اس کا نام تھا $6 ملین مین. وہ ایک ایسٹروناٹ کی کہانی ہے جو ایک ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، تو پر اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بایولوجی کے بجائے جو ہے وہ الیکٹرانک اور باقی چیزوں سے بنتی ہے، جس کی اس کی ویژن بھی، اس کی طاقت بھی، اس کا دوڑنا بھی جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. اسی کی ایک بعد میں ایک اور سیکول اس کا بنا تھا، دا بایونک وومن. تو یہ ہمیشہ انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اور اپنے اس انگوٹھے کی مدد سے اس قسم کی انوینشنز کرے جس کی وجہ سے وہ اس بایولوجیکل ہینڈی کیپ سے باہر آ جائے. کچھ تو اس میں کوشش کر کے کچھ حد تک کامیاب ہوئے، لیکن جیسے مثال کے طور پر ہارٹ ہے، ہارٹ میں جو ہے وہ کچھ دقت ہو جاتی ہے تو آپ اس میں پیس میکر لگا دیتے ہیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ کا جو ردم ہے، جو اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ کوئی انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے، باہر میٹر سے ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو بنا کے تھوڑا سا زندگی کو ایکسٹینڈ کر کے اور بایولوجی کے ہینڈی کیپ کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اس میں ایک بات جو ہے مجھے اور جو یاد آتی ہے وہ یہ کہ مہابھارت میں ایک قصہ ہے جس میں ایکلوے جو ہے وہ تیر چلاتا ہے، اور اتنا زبردست تیر چلاتا ہے کہ اس نے ایک ڈاگ کے منہ کے اوپر جو ہے تیر چلا کے اس کا منہ بند کر دیا تھا بھونکنے سے. تو جو تھے استاد ارجن کے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کس نے کر دکھایا.
تو ان نے بتلایا کہ جی کہ وہ لڑکا سامنے آیا، فارسٹ پرسن، ٹرائبل. اس نے کہا جی میں نے کیوں. انہیں کہا تمہارا استاد کون؟ انہوں نے کہا جی استاد تو میرے آپ ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا آپ نے کوئی گرو دکشنا دی ہے؟ انہوں نے کہا گرو دکشنا تو نہیں ہے، آپ بتائیے حکم کریں. انہوں نے کہا کہ اپنا انگوٹھا کاٹ کے دے دو. تو چنانچہ ایکلویہ نے اپنا انگوٹھا کاٹ کے دے دیا. وہ اس لیے کیا تھا ان کے استاد نے کہ تاکہ ارجن سے بہتر جو ہے وہ کوئی تیر انداز نہ ہو. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو نمبر 2 پہ آتی ہے انسان میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسل کر سکتا ہے اور اپنے بایولوجیکل چیزیں جو ہیں ان سے اوپر اٹھ کے کام کر سکتا ہے. لیکن عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی دکشنا جو ہے وہ نہیں لے سکتے تھے. تو وہ عقل قائم رہی. وہ ایک علیحدہ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعد میں انہوں نے زندگی میں کیا کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی تیر اندازی کو کیسے قائم کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کا روتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، تو بیسیکلی یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. یہ بایولوجی کی ایک ہینڈی کیپ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بہت سارے شاعروں نے اس پہ لکھا ہے. غالب کا بھی شعر بڑا مشہور ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی. یعنی لالا و گل، لالا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیولپ، گل پھول، گلاب کا شارٹ فارم. خاک میں کیسی صورتیں تھی کہ پنہا ہو گئی، کہ اس مٹی کے اندر جو ہے وہ کون کون سی خوبصورت چہرے جو ہیں وہ بیچ میں چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے. لیکن یہ جو آوشکار کیا ہے اور جس قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور جس قسم کی انوینشنز کی ہوئی ہیں، اس کی بھی ایک سیچوریشن پوائنٹ ہے. اس میں جو آج کل کے زمانے میں بات کی جاتی ہے کہ ایک سنگولیرٹی کا ہونے کا خطرہ ہے. سنگولیرٹی کو میں مختصراً اس طرح سے آپ کو آج بتلا دیتا ہوں کہ سنگولیرٹی بیسیکلی بلیک ہولز جو ہیں ہمارے یونیورس میں، ان کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے پاس اگر روشنی بھی گزرتی ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جب ایک دفعہ کوئی چیز اس میں چلی جائے پھر واپس نہیں آتی. سنگولیرٹی، ایک یک طرفہ. تو ہماری زندگی بھی تقریباً جو ہے وہ اس دنیا میں بھی سنگولیرٹی ہی ہے کہ ایک طرف کو جس وقت نکل گئے اس کے بعد اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اور اسی طرح سے جو ہم نے آوشکار کیے ہیں اور کرتے کرتے ہم سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچے ہیں، تو یہ اب ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ آوشکار کر لیے، اتنے زیادہ آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کر لیے اور اپنی زندگی کو اتنا بہترین بنا دیا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ سنگولیرٹی ہے. اس کے بعد یہی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. اس کے بارے میں کبھی دوبارہ تفصیل سے آپ سے بات کی جائے گی کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے آس پاس کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کا استعمال کر کے ٹیکنالوجی کے لیے اس میں استعمال کیا. مثال کے طور کے اوپر آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، کہتے ہیں کہ اس میں پانی جو ہے وہ اس قدر استعمال ہوتا ہے کہ ایک کانٹینر میں جتنا پانی استعمال ہو سکتا ہے اتنا اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو رن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا جس طرح سے ہم اپنے فصل جو ہیں وہ فیول اس کا استعمال کر رہے ہیں بے دریغ بغیر کسی کنٹرول کے، تو اس میں بھی جو ہے وہ کافی دقتیں پیش آنے کا احتمال ہے. یہ ایک قسم کی سنگولیرٹی ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے. فیوچرسٹ لوگ جو ہے ایسی شیپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ اسٹریٹجائز کر سکیں کہ آپ کو زندگی کو کیسے رن کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کارل مارکس کے زمانے میں جب انہوں نے کہا کہ ہیو اور ہیو ناٹس، ڈائلیکٹک میٹیریلزم کے بارے میں. پھر ایک زمانہ یہ بھی آیا 70 کی دہائی میں جب ایک ایلون ٹافلر نے کتاب لکھی دا فیوچر شاک. یہ تھا کہ علم کا جس وقت گیپ ہو جائے، ہیو اور ہیو ناٹ جو ہے علم کے لحاظ سے ہو جائے، جو لوگ پچھڑ جائیں گے اور جب ان کا سامنا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اپنے علم میں اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل جائیں گے، تو ان کو ایک شاک لگے گا. اس کو ایک بیماری کے طور پر اس نے کہا کہ یہ فیوچر شاک ہے. اسی طرح سے اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ سنگولیرٹی ہونے کا خطرہ ہے، بالکل اسی طرح کی سنگولیرٹی جس طرح سے بلیک ہولز میں ہوتی ہے. لیکن ہمیشہ
آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اس بایولوجیکل ہینڈی کیپ سے باہر نکل کے آئے، اور اس کے لیے ہمیشہ تاغ دو کرتا رہتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو ایک بیلنس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آئندہ آپ کی خدمت میں کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔